الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ ایک دفعہ پھر محبت سے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران دین و ملت، درس قرآن و حدیث کی ماہانہ نشست میں آج ہمیں حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ چند ہی دنوں میں وہ ماہ مبارک جلوگر ہونے والا ہے جس ماہ مبارک کا عشاقان رسول کو انتظار رہتا ہے۔ رمضان الکریم کے استقبال کے حوالے سے آج کے درس قرآن و حدیث میں دو تین اہم باتیں آپ کے گوش گزار کرنا مقصود ہے۔ کہ پہلی بات تو یہ عرض کی جائے گی کہ اسلام کے نظام عبادات میں روزے کو کیا اہمیت حاصل ہے، اور دوسری بات جس پر گفتگو کا مرکزی نقطہ یہ ہوگا کہ روزے کا اصل مقصد، روزے کی غرض و غایت، روزے فرض کیے جانے میں حکمت کیا ہے، اور اس روزے کو ایک مہینے کے لیے فرض کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کس طرف گامزن فرمانا چاہتا ہے، اس کی مشیت، اس کی قدرت میں کیا بات ہے کہ اس کے بندے کس طرح زندگی گزاریں اور اپنی بندگی کو کمال کے آخری درجے تک کس طرح پہنچائیں۔ انشاءاللہ اسی نقطے پر درس قرآن و حدیث پر گفتگو آج کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ اپنے دروس قرآن کے اندر یہ بات واضح کر دی تھی، اور آج پھر میں مکرر عرض کرتا ہوں۔ نہ تو اپنی علمیت کا اظہار مقصود ہے اور نہ ہی
کوئی اور مقاصد ہیں، محض اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک جذبہ یقیناً دامن میں ہمہ وقت مچلتا رہتا ہے کہ دین کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے جو کچھ اپنے اسلاف کرام سے اور بزرگان دین کے جوڑے سیدھے کر کے اور ان کی بارگاہ میں بیٹھ کر زانوئے تلمس تہ کر کے دین کی دعوت و تبلیغ کا جو انداز سیکھا ہے، اسی انداز دعوت و تبلیغ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی دینی تعلیم و تربیت، اصلاح احوال، یہ وہ بنیادی مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے عالمی ادارہ نور الاسلام نے ملک کے مختلف گوشوں میں درس قرآن و حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ بحمد اللہ تعالی گزشتہ رات کل جمعۃ المبارک تھا اور کل عشاء کی نماز کے بعد ریلوے اسٹیشن سانگلہ ہل کی بڑی مسجد جامع مسجد گلزار مدینہ میں رات وہاں درس قرآن و حدیث تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں کل انشاءاللہ اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد سید والا کے قریب ایک مشہور قصبہ ہے بڑا گھر، کل وہاں درس قرآن و حدیث۔ یہ مبارک سلسلہ ضرورت کیوں پیش آئی شروع کرنے کا کہ ہمارے جلسوں، ہمارے اجتماعات میں جس نہج پہ گفتگو کی جاتی ہے اور جو انداز دین کی دعوت و تبلیغ کا اختیار کیا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں یہ دیکھا گیا اور مشاہدہ کیا گیا کہ پڑھا لکھا طبقہ جو ہے، بالخصوص کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے طلباء اور جو تعلیم یافتہ طبقہ ہے، ملازم پیشہ لوگ ہیں جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اہم عہدوں پر بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، وہ ہمارے مسلک کے اجتماعات اور محافل میں جانے سے گریز کرتے ہیں، اور ان کا رجحان جب دیکھا کہ دوسرے لوگوں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اس عاجز نے یہ ریسرچ کی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ کیوں متوجہ ہوتے ہیں۔ ہماری مساجد میں جمعے کے اجتماعات جو ہیں وہ جب میں دیکھتا تھا تو دل بڑا کڑتا تھا، مساجد خالی ہیں اور خطیب صاحب اکیلے طرز لگا کر اشعار پڑھے جا رہے ہیں اور آواز بڑی اٹھائی جا رہی ہے، اور مسجد میں ایک ہنگامہ کھڑا ہے کہ بازو لہرائیں اور زور زور سے بولیں اور چھاتی اور سینے کا زور لگائیں۔ میں نے جب دیکھا کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی لوگوں کی رغبت نہیں ہو رہی، لوگ اس انتظار میں ہوں کب خطیب صاحب مائک کی جان چھوڑیں اور مسجد میں جائیں، یہ سارے احوال جب دیکھ کر میں گہرا مطالعہ کیا، بڑے اپنے اسلاف اکابر علماء سے بھی ملا، سب نے میری اس ریسرچ اور تحقیق سے اتفاق کیا، جن میں ایک بلند نام شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مفتی عبدالقیوم صاحب ہزاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ اس فہرست کے اندر شامل ہے۔ ان سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی، انہوں نے تو واضح اور دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمارے اجتماعات اور مساجد کے اندر جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس سے تو مسجدوں کی توہین بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی عمل کی دنیا سے لوگ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے اتفاق کیا کہ واقعی اس کی ضرورت ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرا شعبہ جو ہے وہ تدریس کا ہے، اس شعبے میں وہ لوگ آئیں جو واعظ، تقریر، خطاب اور درس کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ کوشش کرے تو انشاءاللہ لوگ رغبت کریں گے۔ بحمد اللہ تعالی آپ بھی محسوس کرتے ہیں، آپ یہ چہرے دیکھ لیں جتنے بیٹھے
اور جو بڑے بڑے اجتماعات اور بڑے بڑے پوسٹر چھپتے ہیں، یہ لوگ آپ کو وہاں نظر نہیں آئیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے کئی دوستوں نے یہ کہا کہ اس سے آگے بھی کوئی دین ہے یا دین یہیں رک گیا ہے، کہ ہر جمعے کے اندر ایک ہی بات توا لگایا جا رہا ہے، ایک ہی ہر جمعے کے اندر کسی نہ کسی کے خلاف تقریر کی جا رہی ہے، جذبات کو بڑکا کر پکڑو اور یہ کر دو اور وہ کر دو کا ہنگامہ ہے۔ اس سے آگے بھی دین ہے یا صرف یہی دین رہ گیا ہے؟ الحمدللہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ رات کے درس میں بھی مجھے برملا پڑھا لکھا طبقہ، انہوں نے مجھے کہا کہ یہ چہرے جو نظر آ رہے ہیں یہ جلسوں میں نظر نہیں آتے۔ کم از کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ جس درجے میں جو کچھ سیکھا ہے وہ تو لوگوں کو بتایا جائے۔ اس لیے آج میں انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کروں گا کہ مختصر وقت کے اندر وہ اصل پہلو جو میں نے بزرگوں کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے وہ میں آپ تک منتقل کر دوں۔ میں بھی یہ سنتا ہوں کہ روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے، اتنا ثواب ہے، اور یہ روزے رکھنے چاہیے، نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے کہ ان کا بہت فائدہ ہے۔ لیکن میرے والد گرامی حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمہ نے دورہ تفسیر قرآن کے اندر ان آیات میں جن میں روزے کی فرضیت کا ذکر ہے جب گفتگو فرمائی تو اتفاق سے ایک مجسٹریٹ اپنے کسی ذاتی کام سے آئے تھے، وہ کلاس لگی تھی، وہ چپ کر کے بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ لوگ تو کسی عالم سے متاثر ہوتے نہیں، ان کا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، مگر اس نے اپنی بات تو جو کرنی تھی وہ بعد میں کی، مگر اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ روزے کی مقصدیت اور معنویت کے اعتبار سے آج میں نے جو گفتگو آج کلاس کے اندر سنی ہے، میری اتنی عمر ہو گئی ہے میں نے یہ انداز آج تک کہیں سے سنا ہی نہیں۔ وہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، اور الحمدللہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اسی نہج پہ بات کی جائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس وقت جتنے بھی نظام حیات ہیں، یہ سیاسی نظام دیکھ لیں، ملک کا دیکھ لیں، دیگر ممالک کے اندر، اسلامی ممالک میں جو نظام حکومت قائم ہے، کہیں بھی آپ کو دین نافذ نظر نہیں آئے گا۔ جتنے ممالک ہیں دنیا میں، 60 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، ان میں سے کسی ایک ملک کے اندر بھی آپ کو دین بطور نظام حکومت کہیں نظر نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جسے حجاز مقدس ہم کہتے ہیں، لوگ سعودی عرب کہتے ہیں، حجاز مقدس میں کیا دین نافذ ہے؟ کیا دین تخت پہ ہے وہاں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی نظام حیات قائم ہیں اور جن کی طرف مسلمانوں کی رغبت ہے، اس کے اندر تو نجات سرے سے ہے ہی نہیں۔ نجات اگر ہے اور انسانیت کی تمام تر ضروریات کی کفالت اگر کوئی دین کرتا ہے تو پوری روئے زمین پر صرف ایک دین ہے، وہ دین اسلام ہے۔ میرے قائد محترم علامہ شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اہل سنت دے رہے ہیں ہر طرف کامل پیام، دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام۔ دین و دنیا میں کافی ہے کملی والے کا نظام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک ادیان عالم پہ نظر ڈالیں، ان میں سے دین اسلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ دین ہے۔ اور یاد رکھیے قبر کے اندر جو 3 سوال کیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سوال دین کے حوالے سے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا وضع العبد فی قبرہ، جب آدمی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، قبر میں لٹایا جاتا ہے، جا ملکان فیقعدانہ، 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، اسے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ ہم قبر میں لٹائے، آئے واپس، فرشتے آئے، انہوں نے اٹھا کے بٹھا دیا، اور بٹھا کر اس سے پوچھا من ربک، تیرا رب کون ہے؟
دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تین سوالوں میں سے میں ایک سوال لے رہا ہوں دین کے حوالے سے۔ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ جس نے دنیا میں عربی نہیں پڑھی، لغت العربیہ سے آشنائی نہیں رکھتا، عربی زبان سیکھی نہیں، اس سے واقفیت نہیں، ناآشنا ہے، جب قبر کے اندر جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی عنایات سے جس کا آخرت کے جہان اللہ نے اچھا بنایا ہے وہ عربی کے اندر جواب دے گا، وہ عربی میں جواب دے گا، اور جنت میں جتنے لوگ جائیں گے سب وہاں ایک ہی زبان بولیں گے، عربی۔ جس نے یہاں نہیں سیکھی وہ بھی جنت میں عربی بولے گا، قبر کے اندر عربی میں جواب دے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے، تو وہ بڑی لجاجت کے ساتھ جواب دے گا دینی الاسلام، میرے دین کے بارے میں پوچھنے والوں میرا دین دین اسلام ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے۔ اب آئیے ذرا کہ ہم سب اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اس بات پر غور کریں کہ پورا دین اسلام جو ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کی عمارت جو ہے وہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ 5 پلرز ہیں اسلام کے، 5 ستون جن پر پوری اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ میرے آقا کی حدیث شریف ہے بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت واللہ الہ الا اللہ وشہادت ان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزوں پر بنیاد ہے۔ پہلی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے سوا پوری کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ یہ اسلام کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ اس کے بعد پھر ہے اقام الصلاۃ۔ اقامت صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ صحیح ادا کرنا نماز، ظاہری اور باطنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وقت پر نماز کی ادائیگی، یہ ہے اقامت صلاۃ۔ اس کے بعد پھر ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس کے بعد ہے وصوم رمضان، رمضان شریف کا روزہ رکھنا۔ اس کے بعد ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ حاضرین محترم، ایک غلط العام جو ہمارے اندر بات پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، ہم جب کسی شخصیت کے حوالے سے اس کی نیکی کی طبیعت اور نیکی کے مزاج کو بیان کرتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نماز روزے کا بڑا پابند ہے، نماز روزے کا بڑا پابند ہے۔ اس سے یہ گمان گزرتا ہے کہ شاید نماز کے بعد جس عبادت کا درجہ ہے وہ روزہ ہے۔ یہ غلط العام ہے، اس کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ نماز کے بعد نظام عبادات میں، اسلام کے نظام عبادات کے اندر نماز کے بعد جس عبادت کا درجہ ہے وہ ادائیگی زکوٰۃ ہے، اور ادائیگی زکوٰۃ کے بعد پھر درجہ ہے رمضان شریف کے روزے کا، اور اس کے بعد پھر درجہ ہے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ چونکہ آج موضوع سخن اسلام کا چوتھا رکن ہے صوم رمضان، رمضان شریف کا روزہ، اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ اسلام کی عمارت چونکہ 5 ستونوں پر کھڑی ہے، ان میں سے اہم ستون جو ہے وہ روزہ بھی ہے۔ اور روزے کی فرضیت کا جب ذکر کیا قرآن مجید میں تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوئی کہ امت مصطفیٰ پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھا، اگرچہ اس کی کیفیت و ماہیت الگ تھی،
لیکن روزہ ہر امت کے اندر رہا ہے، اس لیے فرمایا ما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو روزہ جب فرض کیا گیا اور ایمان والوں پر فرض کیا گیا تو اس کی فرضیت کے لیے اللہ رب العزت نے جس مہینے کا انتخاب فرمایا وہ مہینہ ہے رمضان الکریم۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کے اندر روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، اور اگلی آیات کے اندر ذرا دیکھیے آ رہا ہے کہ جس مہینے کے روزے فرض ہیں اس کا تعارف اللہ رب العزت خود قرآن میں کرا رہا ہے۔ پہلے ماہ رمضان شریف کی اہمیت، اس کی فضیلت کو اجاگر فرمایا کہ اس مہینے کی عظمت کا نمایاں پہلو کیا ہے، تو بعد میں پھر اس مہینے میں روزے رکھنے کا حکم دیا۔ آیت کریمہ توجہ سے سماعت فرمائیں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس مہینے کی عظمت کا سب سے بڑا پہلو قرآن میں اجاگر کیا گیا، وہ نزول قرآن ہے۔ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ روزے کسی اور مہینے میں فرض کیے جا سکتے تھے، رجب کے مہینے میں ہے جی، ربیع الثانی میں، جمادی الاول میں، مگر اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ۔ یہ رمضان شریف کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ روزوں کی فرضیت کے لیے۔ اس میں کیا حکمت ہے ذرا غور کیجیے۔ تمام تفسیر کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، اس آیت کی تفسیر کے اندر تفسیر بظری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ عارف باللہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے اور امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کلام کا اور روزے کا آپس میں معنوی ربط ہے۔ روزے کا اور اللہ کے کلام کا آپس میں گہرا معنوی تعلق ہے، ربط ہے روزے کا اور اللہ کے کلام کا۔ فرمایا اس میں کلام الہی قرآن نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس مہینے میں اللہ کا کلام اور آخری الہامی کتاب قرآن جس مہینے کے اندر آیا ہے اس مہینے کے روزے رکھو۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جس نبی کو بھی کتاب عطا کی اس کو پہلے اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی، کتاب دینے سے پہلے انہیں روزے رکھوائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی، پہلے روزوں کی تکمیل جب تکمیل ہو گئی، روزوں کی تکمیل کے بعد پھر حضرت عیسیٰ کو انجیل دی گئی، حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی، تو پہلے انہیں روزوں کی کیفیت میں رکھا گیا، اور روزے کی کیفیت جب اپنی تکمیل کے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی تو پھر اللہ رب العزت جل مجد الکریم نے انہیں تورات عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی کو پڑھ لیں، تفسیر خازن پڑھ لیں، معالم التنزیل تفسیریں اٹھا کر کے دیکھیے، تمام ائمہ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آقا کریم غار حرا میں کئی روز تشریف لے جایا کرتے تھے، نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ میرے آقا کریم کئی روز تک روزے کی کیفیت، روزے کی حالت میں حضور غار حرا میں رہتے تھے، اور جب 40واں دن آیا تو پھر نزول قرآن جو ہے اس کی ابتدا ہوئی، نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا جمال فاقہ مستی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، اور روزہ پھر اس امت پر جو روزہ فرض کیا گیا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کی غار حرا کی جمال فاقہ مستی جو ہے اس کا مظہر امت مصطفیٰ کو روزہ دے کر کیا گیا۔
یہ حضور کی غار حرا کی فاقہ مستیوں کی یاد امت مصطفیٰ کو روزہ دیا گیا۔ اب بڑے غور سے سنیے، میں ذرا ترتیب سے آ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان شریف میں آپ دن کو روزہ رکھتے ہیں اور شدت کی گرمی کا موسم، دن بھر روزہ، بھوک اور پیاس، اور پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر یہ ہے کہ آپ افطاری کرتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پھر کھانا تناول فرماتے ہیں، پھر عشاء کا وقت ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز پڑھنے آتے ہیں، پھر آپ تراویح کے اندر ہاتھ باندھ کر قرآن سنتے ہیں۔ دن بھر روزہ رکھا، رات کو تراویح کے اندر قرآن سنا۔ اب میں جو بات آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ روزے کا اور اللہ کے کلام کا گہرا معنوی ربط ہے۔ اے دن بھر روزہ رکھنے والوں، تمہاری روح مزکا، مصفا، مسجع ہو چکی ہے۔ تمہاری روح روزے کی وجہ سے اس کیفیت میں آ گئی ہے کہ محراب میں مسجد کے مصلی پر ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، تم پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ جب قرآن پڑھا جائے گا تو قرآن کا نور سماعت کے ذریعے تمہاری روح کے اندر اتر جائے گا۔ اب اس پر میں 2 حدیثیں عرض کرتا ہوں تاکہ میرا مضمون پوری طرح آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کی، 2 حدیثیں میں عرض کرتا ہوں۔ دن کا سیام اور رات کا قیام، صوم کی جمع سیام، دن کا سیام، رات کا قیام تراویح میں۔ ہم میرے آقا کی حدیث 2 سنیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے صدق و اخلاص کے ساتھ حصول ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اس کے پچھلے سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔ اب قیام کے بارے میں رات کو تراویح کے اندر کھڑے ہو کر قرآن سننا، میرے آقا فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، تراویح ادا کی، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا۔ سیام اور قیام، روزہ اور اللہ کے کلام کا آپس میں گہرا تعلق اور ربط ہے، لہذا تراویح کے اندر جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو لوگ مست ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ شکوہ لوگ کرتے ہیں جناب تراویح کے اندر لوگ سوتے ہیں۔ میں نے کہا سوتے نہیں ہیں، لوگ سوتے نہیں ہیں، بلکہ یہ بزرگ ہوئے، میرا اس وقت ذہن میں نام اتر گیا، صابری سلسلے کے بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ دن کے روزے کی برکت سے انسان کا باطن اور روح اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ تراویح میں جب قرآن مجید کی منزل پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کا نور جب سماعتوں کے ذریعے قلب میں اور روح میں اترتا ہے تو انسان کو لطف آتا ہے، اور جب مزہ آتا ہے تو لذت کی وجہ سے اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور جب تراویح پڑھی جاتی ہے، جب تراویح اختتام کو پہنچتی ہے اور آدمی اپنے گھر کو دامن جھاڑ کے واپس جاتا ہے، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ یہ برکت ہے دن کے روزے اور رات کی تراویح، اس کو اکٹھا رکھا گیا۔ من صام رمضان، من قام رمضان، صیام و قیام کو اکٹھا رکھا گیا۔ اب آئیے حضرات، اگلی بات جو میں نے کہا تھا کہ مرکزی نقطہ میرے آج کے درس قرآن کا وہ ہے کہ روزے کی مقصدیت اور معنویت، کہ یہ بھوک اور پیاس، بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، شادی شدہ آدمی کا وظیفہ زوجیت سے بچانا اپنے آپ کو، 3 باتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، چوتھی تو شاید کوئی نہیں۔ فقہائے کرام نے جو روزے کی ڈیفینیشن تعریف کی ہے وہ کیا ہے؟
فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اصل میں روزہ ہے کیا؟ کہتے ہیں الاحتراز عن الاکل والشرب والجماع بالنیت من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ بعض فقہائے کرام نے الاحتراز کی جگہ الامساک کا لفظ لکھا ہے، معنی ایک ہی ہے، تین چیزوں سے اپنے دامن کو بچانا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ماہ رمضان میں، اس کا نام ہے روزہ۔ میں تین لفظ استعمال کرنے لگا ہوں تاکہ میں اپنی بات آپ تک منتقل کر سکوں اور آپ اچھی طرح اس بات کو سمجھ سکیں۔ یہ عرفاء فقہاء ہیں، صوفیاء ہیں، عرفاء ہیں۔ اب جو بات آپ کو سنانے لگا ہوں یہ عرفاء کی بات ہے، یہ صوفیاء کی بات ہے۔ صوفیاء اور عرفاء فرماتے ہیں کہ روزہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی مقصدیت کیا ہے، روزے کی معنویت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تین باتوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، کھانا، پینا، وظیفہ زوجیت شادی شدہ آدمی کا۔ فقہاء نے تو کہا کہ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، اب عرفاء فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا اپنی منقوہہ سے عمل زوجیت حلال لذت۔ اب فقہاء نے بڑی نازک بات کی، کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شے حرام نہیں، نہ کھانا حرام، نہ پینا حرام، نہ شادی شدہ آدمی کا وظیفہ زوجیت حرام۔ تو فقہاء فرماتے ہیں کہ تین چیزوں سے بچنے کا نام روزہ ہے، اور عرفاء فرماتے ہیں کہ حرام سے بچنے کا نام روزہ نہیں، حلال سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ تینوں چیزیں حلال، ان میں تو حرام ہی کوئی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مشق کرنا چاہتا ہے تو کسی حرام شے سے بچا دیتا، کیا ہو ایک مہینے کے لیے حرام سے بچو تاکہ تمہیں پریکٹس ہو جائے کہ آئندہ پھر تم حرام سے بچتے رہو۔ حرام سے تو بچا ہی نہیں۔ عرفاء فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں نا یہ معرفتیاں گلن، اصل معرفت کی بات یہ ہے، کہتے کھانا حلال لذت، پینا حلال لذت، شادی شدہ آدمی کا وظیفہ زوجیت حلال لذت۔ تو حلال سے بچنے کا نام روزہ ہوا۔ کیوں بچایا ایک مہینے کے لیے؟ خبردار صبح صادق سے غروب آفتاب تک تینوں حلال چیزوں کو چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑے؟ فرمایا میری رضا کے لیے۔ رب نے فرمایا مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو میری رضا کے لیے تینوں حلال لذتوں کو چھوڑ دو۔ اور اگر جملہ غور سے سنیے، میری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو، میری ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو عرش والا رب فرماتا ہے پھر تین حلال چیزوں کو ایک مہینے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک میری ناراضگی سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دو۔ تینوں حلال چیز رب فرماتا ہے میری ناراضگی سے بچو، اس سے بچنے کے لیے تین حلال چیزیں ایک مہینے کے لیے صبح صادق سے غروب آفتاب تک چھوڑ دو اور میری ناراضگی سے بچو، تاکہ یہ ہے روزے کی مقصدیت و معنی۔ ایک مہینہ مجھے راضی کرنے کے لیے، میری ناراضگی سے بچنے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑو، اور جب عید الفطر کا دن آئے تو تمہارا باطن یہ تربیت پا کر اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جس رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے ایک مہینے کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، اسی رب کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اور اسی کو راضی کرنے کے لیے پھر حرام چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے بچنا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں، اچھا لعلکم کا معنی کیا ہے؟ اس امید پر روزے رکھو، غور سے سنو، اس امید پر روزے رکھو، لعلکم تتقون، اس امید پر حلال لذتوں کو چھوڑو رب کو راضی کرنے کے لیے، اس امید پر
تاکہ تمہارے اندر باطن میں تقوی کی کیفیت آ جائے، تم متقی بن جاؤ۔ اس امید پر روزے رکھو لعلکم تتقون۔ سیدی اعلیٰ حضرت اب پوچھیں گے آپ تقوی کیا ہے؟ اس کے لیے میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت معید ملت طاہرہ امام شاہ احمد رضا خان حنفی قادری نور اللہ مرقدہ آپ کا ایک بچپن کا واقعہ سنا دیں۔ آپ کم سن تھے، آپ پہ روزہ فرض نہیں تھا، آپ نے روزہ رکھ لیا۔ والدین نے بڑی خوشی کی کہ بچے نے روزہ رکھا ہے، افطاری کا اہتمام کیا کہ آج دعوت افطار کرتے ہیں، اسی خوشی میں روزے داروں کے روزے کھلواتے ہیں۔ دسترخوان لگ گیا تو امام احمد رضا کے والد متکلمین کے امام تھے، امام المتکلمین مولانا شاہ نقی علی خان علیہ الرحمہ۔ انہوں نے احمد رضا جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بڑی بشارتیں اولیاء کرام نے دی تھی۔ کہا اس بچے کے لیے تو بشارتیں ملی ہیں جس نے آج روزہ رکھا ہے، اس کو آزما نہ لوں کہ واقعی بشارتیں وہ درست تھیں یا کہ جذبات محبت میں لوگوں نے بشارتیں دے دی۔ آپ نے ننھے احمد رضا کو پکڑا اور اس کمرے میں لے گئے حال میں جہاں دسترخوان پر افطاری کا سامان چنا ہوا تھا۔ فرمایا بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، یہ دیکھو میں نے چیزیں ساری دسترخوان پہ لگی ہیں افطاری کے لیے، کھڑکیوں کی کنڈیاں لگائیں، دروازے کو بھی کنڈی لگا دی، دیکھو میں نے کھڑکیاں دروازے سب بند کر دی، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، اور بیٹا بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کھا پی لیتے ہیں بچے، تو اٹھاؤ جو چیز کھانی پینی ہے، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، کھا پی لو۔ احمد رضا نے ایک نظر اٹھا کر باپ کے چہرے کو دیکھا، کہا ابا جان یہ درست ہے کہ آپ نے یہ کھڑکیاں اور دروازے بند کر دیے ہیں، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میں جو چاہوں کھا پی سکتا ہوں، مگر ابا جان جس رب کو راضی کرنے کے لیے اور جس کی ناراضگی سے بچنے کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے، وہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ روزے کے اندر ریاکاری نہیں۔ ہاں جی مفسرین فرماتے ہیں یہ واحد عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری، نماز میں ریاکاری آ سکتی ہے، دکھاوے کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ جوتے چرانے والا آیا وہ پکڑا گیا تو نماز میں بھی شامل تھا، وہ پکڑ لیا گیا، وہ جوتے چرانے آیا تھا کہ جب امام سلام پھیرے گا جوتا پہلے تاڑ لیا، جب سلام پھیرے گا تو جوتا اٹھا کے بھاگ جاؤں گا۔ نمازی دعا میں ذکر میں مصروف ہوں گے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اے چور۔ اسی طرح سحری کو تو ہر کوئی کھا رہا ہے، افطاری کے وقت ہر کوئی کھا رہا ہے۔ فرمایا روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر ریاکاری نہیں، کیونکہ ساری افطاری ہر کوئی کھا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ ریاکاری کیوں نہیں؟ سنیے یہ دلیل سے بات کی ہے، اور فرماتے ہیں یہ ہے کہ اکیلا بندہ کمرے میں بیٹھا ہو، اکیلا کمرے میں بیٹھا ہو، روزہ رکھا ہو رب کو راضی کرنے کے لیے، روزہ رکھا ہو رب کی ناراضی سے بچنے کے لیے، عبادت سمجھ کر وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے، پانی کی سرائی پڑی ہے، وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں یار میرا تو روزہ ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو مشق میں سے گزارتا ہے کہ حلال چیزوں کو رب کے لیے چھوڑا ہے تو اے بندے خدا پھر عزم کر، ارادہ کر، اللہ کی توفیق مانگ، پوری زندگی پھر حرام سے بھی اپنے دامن کو بچانا۔ اور اسی لیے میرے آقا نے روزے کا اجر بیان فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے جو صرف روزے داروں کے لیے خاص ہے۔
اس دروازے میں سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی اور داخل نہیں ہوگا۔ باب الریان، تر و تازگی والا دروازہ، شگفتگی اور شادابی والا دروازہ، وہ روزے دار کے لیے رکھا ہے۔ شہید کو بھی جنت میں دیدار الہی نہیں ہوگا، کیونکہ شہادت کے وقت شہید دیدار الہی کی لذت حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے شہید بھی جنت میں اس کو دیدار الہی نہیں ہوگا، صرف روزے دار ہے جو جنت میں بغیر حجاب کے اللہ کا دیدار کر رہا ہوگا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ حاضرین محترم، روزہ ایک ایسی عبادت ہے اور ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کو صوفیاء نے کہا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ باقی مہینوں میں ایک نفل پڑا تو ایک نفل کا ہی ثواب ملا، رمضان شریف میں اگر ایک نفل پڑا تو فرض کا ثواب ملا، اور ایک فرض اگر رمضان شریف کے علاوہ ادا کیا تو ایک فرض کا ثواب۔ ماہ رمضان میں اگر فرض ادا کرو گے ایک ثواب ملے گا 70 فرضوں کا۔ اس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے، یہ رحمت لاتا ہے، برکت لاتا ہے، خیر لاتا ہے، سلامتی لاتا ہے، شفا لاتا ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان الکریم، اس کی آمد ہے۔ ہمیں عزم کرنا چاہیے، ارادہ کر لینا چاہیے کہ اس ماہ رمضان کریم کو زندگی کا آخری رمضان سمجھ کے گزاریں۔ اپنی اصلاح، اپنی تربیت کا موقع رمضان شریف میں ملتا ہے۔ نمازیں باجماعت اور کھانے پینے کے اوقات کی پابندی، اور فجر کے بعد مساجد کے اندر دین سیکھنے کے لیے درس، تو یہ موقع پھر اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ نعرے لگا کے نہیں، جوش و جذبے سے نہیں۔ یہ بات بھی صوفیاء نے لکھی۔ اس سے 15 دن پہلے ایک رات اللہ نے رکھ دی شب برات، رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے ایک رات دے دی شب برات۔ مولا علی اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے، فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو قیام کیا کرو، دن کو صیام، شب برات کو۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ 15 دن بعد جو مہمان آ رہا ہے اللہ اس کا 15 دن پہلے استقبال کرا رہا ہے۔ 15 دن پہلے ماہ رمضان کا استقبال شب برات، یہ رمضان شریف کا استقبال ہے۔ کیسے؟ صوفیاء فرماتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور حدیث کے اندر حکمت یہ ہے کہ اے غلامان مصطفیٰ، اے عشاقان رسول، شب برات کو رات کو قیام کر کے رمضان کی تراویح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور شعبان کی 15 تاریخ کا روزہ رکھ کے رمضان کے روزوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ خیر و برکت کا منبع آ رہا ہے مہینہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس مہینے کی برکتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔